تو فرماتے ہیں ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سر نہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیری محبت کا انجام کیا ہے، انتہا کیا ہے، کس منزل پر تو اس نے پوچھنا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ وہ شب فراق ہے یہ جس کی سحر نہیں، کہ جو حاصل ہو چکا ہے، جو حاصل ہو چکا ہے، فراق ہے نا تو وصل ہے نا، وصل سے یہ شروع ہوا، فراق میں آیا، ہجر میں آیا ہے، ڈھونڈنے نکلا ہے، کس کو ڈھونڈنے نکلا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، ہم کلام ہوا نہیں جا سکتا نبی کے واسطے کے بغیر، تو پھر یہ کہ وہ کان کس طرح کان بنیں گے، وہ آنکھ کس طرح آنکھ بنے گی کہ جو دیدار محبوب کر سکے، وہ قوت شامیہ کس طرح ملے گی کہ اس سے سن کر بتایا جائے۔ تو یہ تمام حواس خمسہ جو ہیں انسان کے، وہ کان ہے، وہ ناک ہے، وہ نظر ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل میں سمجھ ہو تو دل ہے، اور اگر سمجھ نہ ہو تو وہ دل، تو سمجھنے والا دل چاہیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں۔ ابو جہل کا دل بھی تھا، آنکھیں بھی تھی، جس کو عام آنکھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں، لیکن قرآن جو ہے وہ فرما رہا ہے خدا کا کلام کہ یہ آنکھیں جو تم آنکھیں کہہ رہے ہو نا، یہ آنکھیں ہیں لیکن پہچانتی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسانی شکل و صورت میں جو آنکھ ہے، جو کان ہے، جو قوت شامیہ سونگھنے والی قوت ہے، بولنے والی زبان ہے، قوت لامسہ چھونے والی ہے، تو یہ تمام اعضاء اس کے اس وقت کام کرتے ہیں جس وقت ان میں نور ایمان آئے گا۔ جس وقت نور ایمان آئے گا تو کانوں کی جو سماعت، سننے والے کان وہ بدل جائیں گے، دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس میں حیا آ جائے گا، زبان میں احتیاط پیدا ہوگی، اور سونگھنے والا ناک جو ہے وہ بھی خوشبو سونگھے گا۔ دیکھیں نا سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام، تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی قمیص لے کر قاصد چلا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کتنی مسافت سے فرمایا انی آجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس بات پر غور کریں کہ یہ جو آپ قوت شامیہ لیے پھریں، قوت شامیہ وہ قوت شامیہ ہے کہ جس کو اپنے محبوب کے سونگھنے کا پتہ چل جائے۔ اگر اس میں یہ جوہر پیدا نہیں ہوتا تو یہ ناک حیوان کا ناک ہے، انسان کا ناک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، تو اہل دل نے پھر کہا کہ یوسف کی خوشبو سونگھنے کے لیے ناک یعقوب کا چاہیے، قوت شامیہ یعقوب کی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے کہ عالم کثرت میں ہم آئے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن میں معصومیت ہے، جوانی میں شباب ہے، بڑھاپے میں پھر الٹا انسان ہو جاتا ہے کہ وہ قوا جو ہیں وہ سارے مزمحل ہو جاتے ہیں، ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، میں جن کو لمبی حیاتی دیتا ہوں ان کو پھر بڑھاوٹ میں اوندا کر دیتا ہوں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ بچپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور یہ زندگی کا جو سفر ہے
یہ حسین سفر تبھی بنتا ہے کہ جس وقت اس کے دل کے ساتھ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہو جائے تو پھر یہ منزل اس کی بڑی آسانی سے طے ہوتی ہے۔